السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر کا موسم تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ درختوں پر پرندے اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں دو ننھی معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر لیے بیٹھی تھیں۔ پورا کمرہ ان کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کمرے کے باہر ایک عورت نہایت ہی غصے کی حالت میں زور زور سے چلا کر کہہ رہی تھی، اب مجھے کمرے سے باہر نکل کر دکھاؤ، میں تمہارا وہ حشر کروں گی۔ تمہاری اپنی ماں تو مر گئی اور تم دونوں کو میرے لیے عذاب بنا گئی۔ تم ماں کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی؟ اگر اب تمہارے منہ سے رونے کی آواز نکلی تو میں تم دونوں کا سر پھوڑ دوں گی۔ بڑی بہن نے چھوٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے زور سے دبایا اور کہا، ہنا میری پیاری بہن چپ ہو جاؤ ورنہ یہ ماں ہمیں مار ڈالے گی۔ ہنا نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، کاش اگر آج ہماری سگی ماں ہوتی۔ ان کی سگی ماں زاریہ کو خالق کے حقیقی کو جا ملے ہوئے 11 ماہ گزر گئے تھے اور ماں کی وفات کے بعد ان دونوں کو ایک دن کے لیے بھی سکون نہیں ملا۔ ہنا اور ماریا کے ابو کا نام ریحان تھا، جو کہ کوئی چھوٹی موٹی پرائیویٹ نوکری کرتا تھا جس سے وہ اپنا گھر چلاتا تھا۔ زاریہ کے مرنے کے بعد بچیاں گھر میں اکیلی ہو گئی تھیں۔ ریحان صبح کو اپنی نوکری پر چلا جاتا اور شام کو واپس گھر لوٹتا۔ بچیاں سارا دن اکیلی گھر میں اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتی رہتی۔ ریحان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ریحان کی خالہ کا گھر تھا۔ ان کی 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ ہنا اور ماریا کسی وقت ان سے کھیلنے چلی جاتی تھیں۔ ایک دن ریحان کی خالہ نے ریحان کو اپنے گھر پر بلوایا اور بڑے پیار سے بولی، بیٹا میں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کر لیں، اس سے آپ کی روٹی بھی گھر پر پکتی رہے گی اور ماریا ہنا کو ماں کا پیار بھی مل جائے گا۔ ریحان کچھ لمحہ کے لیے تو چپ ہو گیا، کچھ لمحہ کے بعد بولا، امی جان جیسے آپ کی مرضی۔ 3-4 ہفتوں میں ہی ریحان کا عقد بشرا یاسمین کے ساتھ پڑھایا گیا اور اسے دلہن بنا کر ریحان کے گھر میں لایا گیا۔ اب وہ دونوں بچیاں ماریا اور ہنا بہت خوش تھیں کہ ہمیں ماں مل گئی۔ نئی نویلی دلہن نے پہلے 10-15 دن تو ایسے گزارے لگتا تھا یہ ماریا اور ہنا کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی ماں ہے۔ ماریا ہنا کو اب گھر پر اکیلا نہیں رہنا پڑتا تھا اور کھانا بھی وقت پر ملنے لگا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ بشرا یاسمین نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ اب اس نے تھوڑی تھوڑی بات پر بچیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ سارا دن بچیاں اس کے ڈر سے ریحان کی خالہ کے گھر میں رہتی۔ چھوٹی بہن بڑی سے پوچھتی، آپی ہماری ماں کب آئے گی؟ یہ ماں تو ہمیں بہت مارتی پیٹتی ہے۔ بڑی بہن چھوٹی کا منہ چوم کر کہتی ہے، ہماری ماں ہمارے اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے۔ تو اس وقت بچی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اللہ میاں ہماری ماں کو واپس بھیج دے، یہ ماں تو ہمیں بہت مارتی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بشرا یاسمین کو بچیوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماریا کو بہت بھوک لگی اور وہ صبح جلدی اٹھ گئی۔ بشرا ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ ماریا نے بہن کو جگایا اور کہا، ہنا بہن مجھے آج بھوک لگی ہے اور بابا بھی چلے گئے ہیں، ماں ابھی سو رہی ہے، اگر جگایا تو پھر مارنے لگے گی۔ دونوں بہنیں کچن میں ناشتہ پکانے کی کوشش کرنے لگیں کہ اچانک ہنا کے ہاتھ سے ایک برتن چھوٹا اور زمین پر جا گرا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر بشرا اٹھی اور جلدی سے کچن میں جا پہنچی، جہاں وہ دونوں بچیاں سہمی سی کھڑی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب ہماری خیر نہیں۔ بشرا نے آتے ہی جھنک دے کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اور تھپڑ ہنا کے منہ پر دے مارا۔ ہنا کو جیسے ہی تھپڑ لگا، معصوم بچی تھی، زمین پر جا گری۔ اب اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ماریا ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، ماں اسے مت مارو، غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی۔ ماں میں واسطہ دیتی ہوں، میری چھوٹی بہن ہے۔ لیکن اس کو ترس نہ آیا، شاید اس کو لگا تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ جو دلوں کے راز جانتا ہے وہ اللہ تو مجھے ظلم کرتے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دونوں بہنوں کو بالوں سے پکڑا اور کمرے میں لے گئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ریحان کی خالہ کی 4 پوتیاں جو کہ ماریا اور ہنا کی سہیلیاں تھیں انہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئیں۔ انہوں نے ان کے چیخنے کی آوازیں سنی تو وہ دوڑ کر دادی کے پاس گئیں اور انہیں بتایا۔ جب ریحان کی خالہ آئی تو بشرا بچیوں کو کہہ رہی تھی، بند کرو یہ رونا دھونا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ریحان کی خالہ نہایت ہی غصیلے لہجے میں بولی، خدا کا خوف کرو، تمہیں شرم نہیں آتی ان بچیوں پر اس طرح ظلم کرتے ہوئے؟ تم خود بھی تو ایک عورت ہو۔ آج ریحان کو آنے دو، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ دونوں بچیوں کو
اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ شام کو ریحان جب گھر آیا تو بشرا یاسمین نے پہلے سے ہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا اتنا حق ہے کہ میں آپ کی بیٹیوں کو ذرا سا ڈانٹ بھی نہیں سکتی؟ تیری خالہ آج میرے ہی گھر میں آ کر مجھے ہی بےعزت کر گئی ہے، دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اچھا یہ رونا دھونا بند کرو، میں ابھی بچیوں کو لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ریحان چل پڑا۔ خالہ کے گھر آیا تو وہ بچیوں کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ سلام کرنے کے بعد ریحان بولا، بیٹا آؤ آپ گھر چلیں۔ اس وقت خالہ نے صبح والا سارا واقعہ سنایا۔ ریحان سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلا۔ آتے ہی اس نے کہا، تم کتنی مکار عورت ہو، تم نے میرے بچیوں کی یہ حالت کر دی۔ ممکن تھا کہ وہ بشرا کو مارتا، لیکن خالہ اور اس کے دونوں بیٹے پہنچ گئے، انہوں نے بشرا کو بچا لیا۔ ایک بچی کو خالہ کے بڑے بیٹے نے پکڑ لیا، دوسری کو چھوٹے نے۔ اب یہ اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکیں گی، اب یہ ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ کافی سالوں کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری دی، بشرا تم اب ماں بننے والی ہو۔ بشرا بہت خوش تھی، اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال تھے۔ میں اپنے بچے کے لیے ہر چیز خریدوں گی، اس سے دنیا کی ہر آرائش مہیا کروں گی۔ جیسے جیسے وقت نزدیک آتا گیا اس کے خیالات اتنے ہی زیادہ بڑھتے گئے۔ آخر وہ وقت آ گیا، ڈلیوری ہو گئی۔ جب بچہ ماں کے پاس آیا تو دیکھا وہ ٹانگوں اور بازوؤں سے معذور تھا۔ گھر آئے لیکن بشرا زاروں قطار رو رہی تھی۔ آتے ہی اس نے ریحان سے کہا، اللہ کے نام پر مجھے ماریا اور ہنا کے پاس لے چلو، مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ مجھے معاف نہ کریں تو۔ ریحان اور بشرا خالہ کے گھر پائے، دونوں بچیوں کچن میں وقاص کی بیوی کے ساتھ کام میں مصروف تھیں۔ باہر سے آواز سنی تو وقاص کی بیوی بولی، آؤ دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے۔ وہ تینوں باہر آئیں تو دیکھا ریحان اور بشرا ہے۔ وقاص کی بیوی نے بشرا کو سلام دیا تو ماریا اور ہنا نے بھی اپنے ہاتھ بڑھا دیے۔ بشرا نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میں نے آپ کو کافی دکھ دیے ہیں، کافی ظلم کیے ہیں اور اس کی سزا بھی میں بھگت چکی ہوں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، آپ نے معاف کیا تو اللہ بھی مجھے معاف کرے گا اور میرے ساتھ اپنے گھر چلو۔ دونوں بہنوں نے معاف تو کر دیا لیکن ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ریحان اور بشرا گھر واپس آ گئے۔ اب ریحان صبح اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا، بشرا گھر میں اکیلی رہتی۔ یہ اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا، شکریہ۔ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔